حضرت آمینہ پاک کا وصال مقام ابوا پہ ہو گیا، وہیں پہ حضرت سیدہ پاک کی قبر ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، یہ امت نے باشمول میرے اور آپ کے، ہم سب نے، ساری امت کی بات کر رہا ہوں، سب نے قیامت کے دن رسول اللہ کے دربار میں جانا ہے، جانا ہے۔ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا میری ماں کی قبر کو جب گرایا تھا تم نے کیا کیا؟ جی، پیغمبر کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلے، آج بھی سختی ہے کہ تم سیدہ آمینہ کی قبر پہ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ہر بات کو شرک کہہ کر ٹالا جاتا ہے، مقصد یہ نہیں، اصل میں یہ اس یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل ہے کہ اس امت کے دلوں سے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان کی محبت نکال دو۔ جی، ہم اپنی ماؤں کی قبروں پہ پتھر اور ماربل لگاتے ہیں، اور دنیا کے جو بادشاہ ہیں، پوری اسلامی دنیا کے بادشاہ جو ہیں، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی قبروں کے لیے قبرستان الگ بن گئے، مگر میرے نبی کی ماں کی قبر پر آج بھی مٹی نہیں، چند پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ سوال ہے، مگر یہ موضوع نہیں، مگر میں نے ایک سوال چھوڑا ہے کہ اگر رسول اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تم نے کیا کردار ادا کیا جب میری ماں کی قبر کو گرایا گیا، جب میری بیٹی کی قبر کو گرایا گیا، جب میرے نواسوں کی قبر کو گرایا گیا، جب میرے اصحاب کی قبر کو گرایا گیا؟ یہ ایک المیہ ہے یا نہیں ہے؟ جی دین تو کوئی ٹھیک ہے جو سعودیہ سے آیا ہے، یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی، تو حضور علیہ السلام والدہ کے وصال کے بعد اپنے دادا جناب عبد المطلب کی کفالت میں گئے۔ حضرت عبد المطلب مکے کے رئیس سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پیشہ ور خطیب پتہ نہیں کب سمجھیں گے کب نہیں سمجھیں گے، الامان الحفیظ، اور ہماری یہ عوام بھی کب سمجھے گی مجھے نہیں پتا، مگر ہمارا کام دستک دینا ہے، کسی کا گریبان پکڑ کے منانا نہیں۔ جب نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، نہ جانے کیوں ثابت کرتے ہیں کہ نبی کا تو خاندان بڑا غریب تھا، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، باپ کوئی نہیں تھا۔ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مکے کے اندر سب سے جو امیر تھا وہ میرے نبی کا دادا عبد المطلب تھا۔ میں ضمناً بتاؤں کیوں کہ ایک رواج شروع سے چلاتا تھا جناب ابراہیم سے لے کر کہ مکے کا جو متولی بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کا، اس کے ذمے ہوتا تھا کہ جو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کعبۃ اللہ میں، وہ ان کے پانی کا بھی انتظام کرے گا، ان کی رہائش کا بھی انتظام کرے گا، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرے گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی سچی بتاؤ، کوئی غریب بندہ دنیا کے کروڑوں لوگوں کی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے؟ تو عبد المطلب وہ انسان تھا جو کعبۃ اللہ میں آنے والے ہر فرد کے لیے دسترخوان بچھایا ہوا تھا، پھر غریب تھا کہ مکے کا امیر تھا؟ جی، اور پھر چلو جی ہم آپ کی مانیں، مگر جب میرا مصطفیٰ جس خاندان میں آ گیا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے کائنات کے بہترین
سب سے افضل اور بہترین خاندان میں اللہ نے مجھ محمد کو بھیجا ہے۔ یہ میں نے اس پہ بھی باتیں کئی کی، مگر خدا کے لیے اب ان سے کون پوچھے، ان پیشہ ور خطیبوں سے، وہ کان پہ ہاتھ دھر کے اس قوم کو، میں نے کہیں کسی حدیث میں یہ روایتیں ہی نہیں پڑھی جو بیان ہوتی ہیں۔ مکے کا امیر حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کی جو نشست تھی وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہتی تھی کہ لوگ آتے اپنے مسائل بیان کرتے، حضرت عبد المطلب ان میں فیصلہ فرماتے۔ آپ منصف تھے اور آپ کی نشست پر جتنے بھی باقی قریش قبیلوں کے لوگ تھے آپ کی نشست پر حیا کی وجہ سے نہیں بیٹھتے تھے کہ عبد المطلب ایک نیک آدمی ہے، برگزیدہ بندہ ہے، پنجابی میں کہو تو وڈیرا ہے، امیر ہے، رئیس ہے، مگر جب میرا مصطفیٰ آتا عبد المطلب میرے مصطفیٰ کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ ایک بار حضور کے چچا نے روکنا چاہا، عبد المطلب نے فرمایا نہ، اسے نہ روکو، اللہ نے اسے عقل، شعور، علم دے کر بھیجا ہے۔ گواہی کون دیتا ہے؟ حضور کا چچا۔ اللہ نے میرے اس پوتے کو علم، شعور اور عقل دے کر بھیجا ہے۔ میرا نبی ابھی 8 سال کی عمر کو پہنچا، عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت جناب عبد المطلب نے اپنے وصال سے پہلے اپنے بیٹے جناب عمران، جناب ابو طالب، کیونکہ ان کا اصل نام عمران ہے، اصل نام عمران ہے، ابو طالب لقب ہے، جناب ابو طالب کو وصیت کی کہ میں جا رہا ہوں، دنیا چھوڑ جاؤں گا، مگر اس میرے پوتے کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزت دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب نے پھر حد کر دی کہ ابو طالب اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک میرا مصطفیٰ کھانا کھا نہیں لیتا تھا، اور جناب حضرت ابو طالب جب گھر میں کوئی چیز تقسیم کی باری آتی اس وقت تک حضرت ابو طالب کسی کو چیز دیتا نہیں تھا جب تک میرے مصطفیٰ آ نہیں جاتے تھے، اور لوگ کہتے تھے ابو طالب یہ باقی بھی تو بیٹے ہیں، فرمایا ان سب پہ جو بھاری ہے وہ جناب محمد کی ذات ہے، کہ جس پہ مجھے فخر ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اور حضرت ابو طالب ملک شام کو چلے، اور بھی مکے کے لوگ تجارت کے لیے، نبی علیہ السلام نے بھی اظہار کیا کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، حالانکہ دستور اور اصول تھا کہ بچے اس زمانے میں ساتھ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ تجارت کے راستے لمبے تھے، تجارت کے راستے لمبے تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ چچا میں نے جانا ہے، حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کا حکم ٹال سکتا ہوں، میں مصطفیٰ کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ اٹھا لی، ساتھ چلے، چلتے چلتے شام سے پہلے ایک جگہ پہ قافلہ رکا، امام بہقی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، امام رازی نے لکھا، ابو الفضل قاضی ایاز نے لکھا، قافلہ ٹھہرا، جب پہاڑی سے نیچے قافلہ اترا نا، ایک راہب کہتے تھے جو پہلی کتابوں کا عالم تھا، جو تاریخ الدنیا ہو جاتے تھے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں، یہود و نصارہ کے اندر پہلے مذاہب کے اندر رہبانیت تھی۔ رہبانیت کیا کہ وہ بالکل دنیا سے لا تعلق ہو کے جنگلوں میں رہتے، غاروں میں فقط اللہ کی عبادت کرتے، جو گھاس مل جاتا کھا لیتے، کوئی ملتا کھاتے، نہ ملتا بس اللہ کی عبادت۔ وہ کتابوں کے عالم ہوتے۔ اس راہب نے جب دیکھا
وہ چل کے قافلے کے پاس گیا. حضرت ابو طالب کہتے ہم پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے، کبھی نہیں آیا تھا. کہتا وہ ٹٹولنا شروع، تلاش کی اس راہب نے. چلتے 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 اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا. مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا. راہب نے کہا اس کا والی کون ہے، کفیل کون ہے، کس کی کفالت میں ہے؟ ابو طالب کھڑے ہوئے، حضور یہ میرا بیٹا ہے. کہا سگا ہے؟ کہا سگا نہیں ہے مگر سگوں سے زیادہ عزیز ہے. کہا پھر بھی؟ کہا میرے بھائی کا ہے. کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا عبداللہ. کہا دادا کا نام عبد المطلب، تیرا نام ابو طالب، اس کا نام؟ کہتے اس کا نام ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. اس راہب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اٹھایا اور چوما اور جناب ابو طالب سے کہا تم جانتے ہو کہ یہ بچہ کس عزت و تکریم کا مالک ہے؟ کہا بتا دے. کہا پہلی تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے یہ وہی محمد ہے جو آخری زمانے میں نبی بن کے آئے گا اور جس کی نبوت صبح قیامت تک رہے گی. اگلی بات اس سے بڑی تھی. ابو طالب نے پوچھا تو نے کیسے پہچانا؟ کوئی پہچان؟ اس نے کہا جب تم پہاڑ کی چوٹی سے اترے میں نے دیکھا ہر پتھر، ہر درخت، ہر شجر، ہر حجر اس بچے کو سجدہ کر رہا تھا. اور جس درخت کے نیچے تم آج آ کے بیٹھے ہو اس درخت کے نیچے جب بھی کوئی آ کے بیٹھا ہے اللہ کا نبی آ کے بیٹھا ہے